بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مولانا عبدالسلام ندوی رحمہ اللہ کی کتاب اسوہ صحابیات، جو کہ سیر الصحابیات کا حصہ دوم ہے۔ فضائل اخلاق۔ فیض تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کے ایک ایک فرد کو غیرت، خودداری اور عزت نفس کا مجسمہ بنا دیا تھا، اس لیے وہ کسی کے سامنے دست سوال نہیں پھیلاتی تھیں۔ ماں باپ سے مانگتے ہوئے کسی کو شرم نہیں آتی، لیکن صحابیات کی غیرت اس کو بھی گوارا نہیں کرتی تھی کہ ماں باپ سے بھری محفل میں سوال کیا جائے۔ حضرت فاطمہ گھر کے کام کاج سے تنگ آ گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لونڈی غلام آئے، حاضر خدمت ہوئیں کہ آپ سے ایک غلام مانگے۔ دیکھا کہ آپ سے کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، شرم کے مارے واپس آ گئیں۔ ایثار ایک اخلاقی وصف ہے، لیکن ایثار فیاضی کی اعلیٰ ترین قسم ہے، اور وہ صحابیات میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں اپنی قبر کے لیے جگہ مخصوص کر رکھی تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے یہ تحفہ جنت ان کو دے دیا اور فرمایا، میں نے خود اپنے لیے اس کو محفوظ رکھا تھا، لیکن آج اپنے اوپر آپ کو ترجیح دیتی ہوں۔ ایک دن وہ روزے سے تھیں، گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک مسکین عورت آئی، انہوں نے لونڈی سے کہا کہ روٹی اس کو دے دو۔ اس نے کہا، افطار کس چیز سے کیجیے گا؟ بولی، دے دو۔ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا گوشت بھجوا دیا۔ لونڈی کو بلا کر کہا، یہ تیری روٹی سے بہتر ہے۔ صحابہ کی طرح اسلام کو صحابیات کی فیاضی سے بھی بہت کچھ ثبات اور استحکام حاصل ہوا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنا نخلستان خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس قدر فیاض تھیں کہ جو کچھ ہاتھ آ جاتا تھا اس کو صدقہ کر دیتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو فیاضی سے روکنا چاہا تو اس قدر برہم ہوئیں کہ ان سے بات چیت نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ان سے بھی زیادہ فیاض تھیں۔ حضرت عائشہ کا معمول یہ تھا کہ جمع کرتی جاتی تھیں۔ جب معتد بہی سرمایہ جمع ہو جاتا تھا تو اس کو تقسیم کر دیتی تھیں، لیکن حضرت اسماء کل کے لیے کچھ نہیں رکھتی تھیں، روز کے روز خرچ کر دیا کرتی تھیں۔ ایک بار حضرت منقدر بن عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بولی کہ تمہارے یہاں کوئی لڑکا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ فرمایا، اگر میرے پاس درہم ہوتے تو میں تم کو دے دیتی۔ حسن اتفاق سے شام ہی کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس روپے بھیج دیے۔ بولی، کس قدر جلدی میری آزمائش ہوئی۔ فوراً آدمی بھیج کر ان کو بلایا اور 10,000 درہم دے دیے۔ انہوں نے اس رقم سے ایک لونڈی خرید لی اور اس سے ان کے متعدد بچے پیدا ہوئے۔ ازواج مطہرات میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نہایت فیاض تھیں۔ وہ اپنے ہاتھ سے چمڑے کی دباغت کرتی تھیں اور جو کچھ آمدنی اس سے ہوتی تھی مساکین کو دے دیتی تھیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا وہ مجھ سے سب سے پہلے ملے گا۔ اس بنا پر ازواج مطہرات اپنے ہاتھوں کو ناپتی تھیں۔ حضرت زینب کے ہاتھ سب سے چھوٹے تھے، لیکن جب سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا تو ازواج مطہرات کو معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھ سے فیاضی مراد تھی۔ مخالف سے انتقام نہ لینا۔ اگر مخالف کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو انتقام لینے کا اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں مل سکتا، لیکن صحابیات کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت نے بغض و انتقام کی جگہ کب چھوڑی تھی۔ حضرت عائشہ اور حضرت زینب میں باہم نوک جھونک رہتی تھی،
لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر اتہام لگایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے ان کی اخلاقی حالت دریافت فرمائی تو بجائے اس کے کہ وہ انتقام لیتیں بولیں کہ میں اپنے کان اور اپنی آنکھ کی پوری حفاظت کرتی ہوں، مجھے ان کی نسبت بھلائی کے سوا کچھ معلوم نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود اعتراف کرتی ہیں اور فرمایا وہ اگرچہ میری حریف تھیں لیکن اللہ نے تورع کی وجہ سے ان کو بچا لیا۔ تورع پرہیزگاری کو کہتے ہیں۔ انتقام تو بڑی چیز ہے۔ صحابیات اپنے مخالفوں سے بغض رکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بن خدیج نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد بن ابی بکر کو قتل کر دیا تھا۔ ایک بار وہ کسی فوج کے سپہ سالار تھے۔ حضرت عائشہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ اس غزوے میں معاویہ کا سلوک کیسا رہا؟ اس نے کہا ان میں کوئی عیب نہ تھا، سب لوگ ان کے مداح رہے۔ اگر کوئی اونٹ ضائع ہو جاتا تھا تو وہ اس کی جگہ دوسرا اونٹ دے دیتے تھے، اگر کوئی گھوڑا مر جاتا تھا تو وہ اس کی جگہ دوسرا گھوڑا دے دیتے تھے، اگر کوئی غلام بھاگ جاتا تھا تو اس کی جگہ دوسرا غلام دے دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سن کر کہا استغفر اللہ، اگر میں ان سے بغض اس بنا پر رکھوں کہ انہوں نے میرے بھائی کو قتل کیا۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اللہ جو شخص میری امت کے ساتھ ملاطفت کرے تو بھی اس کے ساتھ ملاطفت کر، اور جو شخص اس پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی کر۔ مہمان نوازی۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا نہایت دولت مند اور فیاض صحابیہ تھیں۔ انہوں نے اپنے مکان کو گویا مہمان خانہ بنا دیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باہر سے جو مہمان آتے تھے وہ اکثر انہی کے مکان پر ٹھہرتے تھے۔ عزت نفس۔ صحابیات عزت نفس کا مجموعہ تھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جس دن شہید ہوئے اس روز اپنی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے ان کو دیکھا تو بولیں بیٹا قتل کے خوف سے ہرگز ایسی شرط قبول نہ کر لینا جس پر تم کو ذلت برداشت کرنی پڑے۔ اللہ کی قسم عزت کے ساتھ تلوار کھا کر مر جانا اس سے بہتر ہے کہ ذلت کے ساتھ کوڑے کی مار برداشت کر لی جائے۔ صبر و ثبات۔ مردوں پر نوحہ کرنا، بال نوچنا، کپڑے پھاڑ ڈالنا، مدتوں مرثیہ خوانی کرنا عرب کا قومی شعار تھا، لیکن فیض تربیت نبوی نے صحابیات کو صبر کا اس قدر خوگر بنا دیا تھا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری کا لڑکا بیمار ہوا، وہ صبح کے وقت اس کو بیمار چھوڑ کر کام کاج کے لیے باہر چلے گئے۔ ان کے عدم موجودگی میں یہاں لڑکا جاں بحق تسلیم ہو گیا، لیکن ان کی بیوی نے لوگوں سے کہہ دیا کہ ابو طلحہ سے نہ کہنا۔ وہ شام کو پلٹے تو بیوی سے پوچھا کہ بچہ کیسا ہے؟ بولیں پہلے سے زیادہ سکون کی حالت میں ہے۔ یہ کہہ کر کھانا لائیں اور انہوں نے کھانا کھایا۔ صبح ہوئی تو کہا کہ اگر ایک قوم کسی کو کوئی چیز عاریتاً دے اور پھر اس کا مطالبہ کرے تو کیا اس کو اس کے رکھنے کا حق حاصل ہے؟ بولے نہیں۔ بولیں تو پھر اپنے بیٹے پر بھی صبر کرو، یعنی اس کی وفات پر صبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپس آئے تو تمام صحابیات اپنے اپنے اعزہ و اقارب کا حال پوچھنے آئیں۔ انہی میں حضرت حمنہ بنت جحش بھی تھیں۔ وہ آئیں تو آپ نے فرمایا کہ حمنہ اپنے بھائی عبداللہ بن جحش پر صبر کرو۔ انہوں نے انا للہ پڑھا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اپنے ماموں حمزہ بن عبد المطلب کو بھی صبر کرو۔ انہوں نے اس پر بھی انا للہ پڑھا اور دعائے مغفرت کر کے خاموش ہو رہی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جب حجاج سے مارکہ آرا ہوئے تو ان کی والدہ حضرت اسماء بیمار تھیں۔ وہ ان کے پاس آئے اور مزاج پرسی کے بعد بولے کہ مرنے میں آرام ہے۔ بولی شاید تم کو میرے مرنے کی آرزو ہے، لیکن جب تک دو باتوں میں سے ایک نہ ہو جائے میں مرنا پسند نہ کروں گی۔ یا تو تم شہید ہو جاؤ اور میں تم پر صبر کر لوں،
یا فتح و ظفر حاصل کرو کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ چنانچہ جب وہ شہید ہو چکے تو حجاج نے ان کو سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت اسماء باوجود پیرانہ سالی کے یہ عبرت ناک منظر دیکھنے کے لیے آئیں، اور بجائے اس کے کہ وہ روتی پیٹتیں، حجاج کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اس سوار کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے۔ شجاعت۔ غزوات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جس طرح داد شجاعت دی، صحابیات کے بہادرانہ کارنامے اس سے بھی حیرت انگیز ہیں۔ غزوہ حنین میں کفار نے اس زور و شور سے حملہ کیا تھا کہ میدان جنگ لرز اٹھا تھا، لیکن حضرت سلیم کی شجاعت کا یہ حال تھا کہ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے منتظر تھیں کہ کوئی کافر سامنے آئے تو اس کا کام تمام کر دیں۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے ان کے ہاتھ میں خنجر دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بولیں کہ چاہتی ہوں کہ کوئی کافر قریب آئے تو پیٹ میں پھونک دوں۔ غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں کو ایک قلعے میں کر دیا تھا۔ ایک یہودی یہاں آیا اور قلعے کے گرد چکر لگانے لگا۔ حضرت صفیہ نے دیکھا تو حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ یہ جاسوس معلوم ہوتا ہے، اس کو قتل کر دو۔ بولے تمہیں تو معلوم ہے کہ میں اس میدان کا مرد نہیں۔ اب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا خود اتریں اور خیمے کی ایک میخ اکھاڑ کر اس زور سے مارا کہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ زہد۔ صحابیات نہایت زاہدانہ اور متقشفانہ زندگی بسر کرتی تھیں۔ ایک بار ایک شخص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بولی ذرا ٹھہر جاؤ، میں اپنی نقاب سی لوں۔ اس نے کہا اگر میں لوگوں کو اس کی خبر دوں تو لوگ آپ کو بخیل سمجھیں گے۔ بولیں جو لوگ پرانا کپڑا نہیں پہنتے ان کو آخرت میں نیا کپڑا نصیب نہ ہوگا۔ زندہ دلی۔ صحابیات کے جذبات کو اسلام نے تر و تازہ اور شگفتہ کر دیا تھا، اس لیے ان میں زندہ دلی پائی جاتی تھی۔ عید کے دن معمولاً لڑکے اور لڑکیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو کر باجے بجاتے تھے اور مسرت کے ترانے گاتے تھے۔ رازداری۔ صحابیات کا سینہ راز کا مدفن تھا جس سے وہ قیامت تک باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ ایک دن آپ کی خدمت میں تمام ازواج مطہرات جمع تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اسی حالت میں آ گئیں۔ آپ نے ان کو مرحبا کہا اور اپنے دائیں جانب بٹھا لیا اور آہستہ سے ان کے کان میں ایک بات کہی۔ وہ چیخ مار کر رو پڑیں۔ پھر آپ نے آہستہ سے ایک بات کہی جس سے وہ ہنس پڑیں۔ آپ چلے گئے تو تمام بیویوں نے اس کی وجہ پوچھی۔ بولی میں آپ کی زندگی میں آپ کا راز فاش نہیں کر سکتی۔ عفت و عصمت۔ اسلام نے پاکیزگی اخلاق کی جو تعلیم دی ہے، اس نے صحابیات کو عصمت و عفت کا مجسمہ بنا دیا۔ ایک صحابیہ کو جن کی اخلاقی حالت زمانے جاہلیت میں اچھی نہیں تھی، ایک شخص نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو بولیں ہٹو، اب وہ زمانہ گیا اور اسلام آ گیا۔ اسلام کی تعلیم کا یہ اثر تھا کہ لونڈیاں تک بدکاری سے بچنے لگیں۔ ایک لونڈی تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کی کہ میرا آقا مجھ کو بدکاری پر مجبور کرتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ اس جرم کا ارتکاب تو صحابیات سے بہت بعید تھا۔ وہ اس کو بھی گوارا نہیں کرتی تھیں کہ کسی نامحرم کی نگاہ بھی ان پر پڑے۔ ایک بار حضرت مغیرہ بن شعبہ نے نکاح کرنا چاہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے عورت کو جا کر دیکھ لو۔ اس غرض سے اس کے گھر گئے۔ عورت نے پردے سے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو خیر، ورنہ تمہیں اللہ کی قسم۔ اس معصیت کا ارتکاب تو بڑی چیز ہے، اگر خدا نخواستہ صحابیات پر کبھی اس قسم کا اتہام بھی لگ جاتا تھا
تو ان کے خرمن عقل و ہوش پر بجلی گر پڑتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کانوں میں جب واقعہ افک کی بھنک پڑی تو بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ لرزہ بخار آ گیا اور آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔